الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے ہمارا قسط وار سلسلہ چل رہا ہے اور آج اعتکاف کے مسائل کی قسط نمبر 10 ہے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر معتکف فنائے مسجد میں دنیاوی باتیں کرے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر معتکف فنائے مسجد میں دنیاوی گفتگو کرے، باتیں کرے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان مرمم جو ترمیم شدہ ہے اس کے صفحہ نمبر 299 پر لکھا ہے کہ عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اپنے گھر کی مسجد بیت میں ہی اعتکاف کرے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر کی دیگر عورتیں اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کے پاس مسجد بیت میں جا سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت گھر کی دیگر عورتیں اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کے پاس مسجد بیت میں جا سکتی ہیں اور ضروری گفتگو بھی کر سکتی ہیں۔ اس سے اعتکاف کرنے والی عورت کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اعتکاف کرنے والی عورت کا بلا ضرورت فضول گفتگو کرنا اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، اگر کسی مرد کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے اعتکاف کی قضا کی نیت سے کسی مسجد میں آ جائے اور اگلے دن کے غروب آفتاب تک اعتکاف گاہ میں رہے، مسجد میں رہے اور اس میں روزہ بھی رکھے تو قضا ہو جائے گی۔ پانچواں سوال یہ کہ معتکف کے لیے مسجد میں داڑھی کا خط بنوانا اور زلفیں تراشنا کیسا ہے؟ تو معتکف کے لیے داڑھی کا خط بنوانا اور زلفیں تراشنا جائز ہے، مگر اس کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ یہ کام وضو خانہ یا فنائے مسجد میں اپنی چادر بچھا کر لیا جائے۔ چھٹا سوال یہ ہے، اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ ہوتا ہو تو کیا معتکف دوسری مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں معتکف جمعہ پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ جمعہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ اس مسجد میں ادا ہو رہا ہو۔ ساتواں سوال یہ کہ کیا معتکف مسجد کی چھت پر چڑھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانے والی سیڑھیاں مسجد کے احاطہ کے اندر ہوں تو پھر معتکف مسجد کی چھت پر چڑھ سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر چھت پر جانے والی سیڑھیاں مسجد کے احاطہ سے باہر ہوں تو پھر معتکف کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھنا جائز نہیں ہے، اگر چڑھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رہے کہ معتکف ہو یا غیر معتکف، دونوں کے لیے بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ اور بے ادبی ہے، اور بعض علماء نے یہاں پر مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی لکھا ہے، جو کہ حرام کے قریب ہوتا ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور راجح یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ نواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو گندہ دہن یعنی جس کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری، یا گندہ بغل یعنی جس کو بغل سے بدبو آنے کی بیماری ہو، تو ایسے افراد کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے کہ جن کو
منہ یا بغل میں بدبو آنے کی بیماری ہو تو انہیں مسجد میں داخل ہونا منع ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگ مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ 10واں اور اس پارٹ کا آخری سوال ہے کہ اگر معتکف کا بہت ہی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو کیا معتکف اس کے جنازے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف کا بہت قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ جنازے کے لیے جا تو سکتا ہے اور جانے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے ہی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے بعد میں 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح دینی مسائل سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک علم دین کا صدقہ، اس ماہ صیام کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔